السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ یہ جو ویڈیو میں ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں یہ ہے میرے صرف انڈین ریڈرز کے لیے اور ان کے لیے جو اردو نہیں پڑھ پاتے۔ مجھے بہت نیچے کامنٹس آئے ہیں کہ یار آپ پلیز اس کی ریکارڈنگ کرو، ہم نہیں پڑھ پا رہے۔ تو پہلے تو میں نے کہا نہیں یار، تھوڑے سے لوگ ہیں وہ آگے پیچھے سے کہیں کوئی جگاڑ کر لیں گے، تو میں نہیں کرتی۔ اور ویسے بھی اتنی لمبی ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے، تو اوبیسلی میرے ذہن میں یہی چیز تھی کہ یار میں تو نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر آپ ہی نے کہا کہ اتنے سارے کامنٹس ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں جو یارم سے پیار کرتے ہیں، رویام سے پیار کرتے ہیں، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ان کے لیے ریکارڈنگ کرنی چاہیے۔ تو بھائی میں مجبور ہو گئی ہوں آپ لوگوں کے پیار کے آگے ہمیشہ کی طرح، اور جی ہاں میں لے آئی ہوں آپ کے لیے جنہوں نے یارم کی ایپیسوڈ 1۔ ابھی یار ایک ایپیسوڈ نا میں نے 4 ایپیسوڈز کے برابر لکھی تھی، تو اوبیسلی میرا نا ابھی میں ریکارڈنگ کروں گی تو وہ پھر پارٹس خراب ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پارٹس بائی پارٹس یہ میرا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، تو اسی لیے نا میں نے اب سوچا ہے کہ میں پارٹس والا کام ختم کر کے نا وہ کروں گی کہ لائک پورا پراپر ایک ایپیسوڈ 1، ایپیسوڈ 2، ایپیسوڈ 3 اس طرح سے دوں گی۔ یعنی کہ جو فرسٹ ایپیسوڈ میں نے دیا ہے وہ ٹوٹل میں نے 4 ایپیسوڈس پہ دیا ہے، تو وہ میں 1 2 3 4 4 ایپیسوڈس میں ریکارڈ کروں گی، اور میں ڈیلی نہیں کروں گی۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، میں آج کر رہی ہوں، ابھی کل والا دن چھوڑ کے اگر کل مجھے ٹائم مل گیا تو میں کل بھی کر لوں گی، لیکن پھر میں پرسوں کروں گی، اوکے؟ تو میرے حال میں اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو سنڈے تک لوگوں نے میرا ریکارڈ ہی کمپلیٹ نہیں کیا، بڑے ہی کوئی سست قسم کی عوام ہے میری ہمیشہ کی طرح، جیسا میں کہتی ہوں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے جنون ہاں رویام۔ یار رویام تو بچہ ہے، اور میں اس کی باتیں نہ پڑھ پاؤں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تو بچوں کی باتیں پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے لکھتے ہوئے مزہ آتا ہے تو میں مزے سے لکھ لیتی ہوں، لیکن پڑھنا ذرا اوکھا کام ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ جنون یارم، قسط نمبر 1، تحریر عریج شاہ۔ گڈ مارننگ میرا چاند شاہ بچہ، روح ہلکے سے اس کے پیٹ پر گدگدی کرتے ہوئے اس کے سرخ پھولے ہوئے گالوں کو چومتی اسے اٹھا چکی تھی۔ وہ کبھی اس کی نیند نہ خراب کرتی اگر اسے میڈیسنز دینا ضروری نہ ہوتا تو۔ نو گڈ گڈ والی مارننگ، بیڈ بیڈ والی مارننگ، نو گڈ گڈ والی مارننگ، بیڈ بیڈ والی مارننگ۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں اپنے لیے دوائی دیکھتا منہ بنا کر بولا تو اسے اپنے معصوم سے بچے پر ترس آیا تھا۔ رویام میری جان، یہ بہت ضروری ہے نا آپ کے لیے، اگر آپ یہ نہیں پیو گے تو جلدی سے ٹھیک کیسے ہوگے؟ مجھے پتہ ہے صبح صبح میرے بچے کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اسی لیے میں آپ کے لیے یہ چاکلیٹ بھی لے کر آئی ہوں۔ چلو جلدی سے برش کرتے ہیں، پھر میڈیسن کھائیں گے اور پھر بہت ساری چاکلیٹس کھائیں گے۔ روح اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بولی تو اس نے گردن گھما کر ایک نظر یارم کو دیکھا جو اس کے بیڈ پر بنا شرٹ کے الٹا پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ نو شرارت رویام بچہ، بابا تھک گئے ہیں۔ اس کی چمکتی معصوم آنکھیں دیکھ کر روح نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ یارم رات کو 3 بجے کے بعد گھر واپس آیا تھا اور اب صبح کے تقریباً 7 بج رہے تھے۔ یقیناً اس کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ توچی توچی کروں گا صرف، کوچی کوچی کروں گا صرف، مجھے بھی تو کیا تھا نا بدلا، مجھے بھی تو کیا تھا نا بدلا۔ وہ ڈمپلز کی نمائش کرتے ہوئے بولا تو روح کو اس پر پیار آیا تھا، لیکن ترس بھی،
کیونکہ اگر وہ یارم کے ہاتھ لگ جاتا تو یارم نے اس کی حالت بگاڑ دینی تھی اور وہ اپنے معصوم بچے کو بچا بھی نہ پاتی۔ نو میرا بچہ، اب بھی نہیں، جب بابا جاگ جائیں گے نا تب آپ ان کے ساتھ خوب ساری مستی کرنا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اچھے بچے کی طرح اس کی بات مان گیا تھا اور دوسری سائیڈ بیڈ سے اترتے ہوئے اس کے ساتھ برش کرنے واش روم میں جانے لگا۔ روح جلدی سے واش روم میں جاتی اس کے برش پر پیسٹ ڈال رہی تھی جب اسے باہر سے یارم کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ وہ بھاگ کر باہر آئی تو دیکھا ریام اس کے گال پر اچھا خاصا دانتوں کا نشان بناتا اب بھاگ کر کسی بل میں چھپنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے دانت اس کی بیئرڈ سے ذرا اوپر پھول کی طرح سجے ہوئے تھے۔ ڈیڑھ فٹے چوزے، آج تیری خیر نہیں، اسے یارم کی جلالی آواز سنائی دی تھی، جبکہ ریام اب بیڈ کے نیچے گھسا یارم کی پہنچ سے دور جانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ کے نعرے بھی جاری تھے۔ وہ بھاگ کر یارم اور اس کے اپنے بیٹے کے بیچ آئی تھی۔ یارم پلیز معاف کر دیں، اس کو بچہ ہے، غلطی ہو گئی، ابھی تو اس نے برش بھی نہیں کیا، دوائی بھی نہیں کھائی، ابھی اس میں بالکل انرجی نہیں ہے، پلیز۔ وہ لاچار بے بس ماں کی طرح اپنے بیٹے کے لیے اس کے باپ کے سامنے منتیں ترلے کرنے لگی تھی، ورنہ اس کا بیٹا آج پکا اس جلاد کے ہاتھوں ذبح ہو جانا تھا۔ انرجی نہیں تھی تو یہ حال کیا ہے میرے گال کا، اگر انرجی ہوتی تو پوری بوٹی نکال کر باہر لے آتا۔ اس کے دانت کتنے تیز ہیں، آج دانت ہی توڑ دوں گا سارے کے سارے اس کے۔ دودھ کے دانتوں سے نا اس طرح کے کام نہیں لیے جاتے چوزے۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کی ٹانگ پکڑتا اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے نکال کر اوپر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ، اس کی نعرے بازی اب تک جاری تھی۔ اب کیا ماما بچاؤ، جب میں کہہ رہی تھی کہ کوئی پنگے بازی مت کرنا تب تو سنی نہیں تھی میری بات۔ وہ بے بسی کی انتہا پر بولی تھی، جبکہ وہ اب اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے اسے پوری طرح سے اپنی جارحانہ گرفت میں لیتا اس کے گالوں پر اپنی دھاری رگڑ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ وہ اپنے گال پر لگنے والے کٹ کا بھی انتقام لینے والا ہے، لیکن وہ جانتی تھی یارم ایسا کچھ نہیں کرنے والا، وہ صرف ریام کو تنگ کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے بچے کی چیخوں کا کیا کرتی؟ یارم پلیز چھوڑ دینا اسے، اس نے ابھی تک میڈیسن نہیں کھائی ہے۔ روح نے ایک اور کوشش کی تھی یارم کو سمجھانے کی، جبکہ وہ اسے پوری طرح سے اپنے شکنجے میں قید کیے اس کی گردن میں اپنا منہ دیے ہوئے تھا، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد ریام کی چوزے جیسی آواز ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ آتی تھی اور پھر کہیں دب جاتی تھی۔ یارم نے روح کی آواز سننے کے بعد ایک نظر سر اٹھا کر اپنے اس چوزے کو دیکھا تھا اور پھر پوچھا، دوائی کھا لی؟ راشٹش بابا، آپ تھوڑو دے تو کھاؤں گا نا۔ راکشس بابا، آپ چھوڑو گے تو کھاؤں گا نا۔ منہ کا ڈیزائن ناراضگی میں بنایا گیا تھا۔
وہ ہنکار بھرتا اسے گریبان سے پکڑ کر نیچے زمین پر کھڑا کر گیا تھا۔ وہ اس کے ہوش ٹھیک سے ٹھکانے لگا چکا تھا۔ اس کی گردن، چہرہ، گال پوری طرح سے اس کی داڑھی کی رگڑ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی حالت کافی نازک تھی۔ روح نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لڑکھڑاتے وجود کو تھام کر اپنے سینے میں چھپا لیا تھا، جبکہ وہ بے حد معصومیت سے اس کے سینے میں سر چھپاتا ناراضگی سے یارم کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہونٹ رونے کے لیے تیار باہر آ گئے تھے۔ یارم اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر آنکھیں بند کرتے ہوئے مسکراتا اپنے ڈمپلز کی نمائش کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے ڈمپلز پر اس کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کا نشان بہت واضح تھا۔ بدلہ لوں گا، روح کو اپنے سینے سے منمناہٹ سنائی دی تھی، جبکہ اس ڈر سے کہ کہیں یارم نے اس کا یہ جملہ سن نہ لیا ہو، اسے مزید خود میں چھپاتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ روح اسے نہلا کر برش کروا کر چھوٹے سے باتھ روب میں باہر بھیج چکی تھی، جبکہ اب خود ارادہ اس کے کپڑے نکالنے کا تھا۔ ماشاءاللہ، میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے سارے کپڑے چھوٹے ہو گئے میرے بیبی کے۔ وہ اس کے کپڑے نکالتے ہوئے ساتھ ساتھ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے کپڑے نکالتے ہوئے ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہی تھی، جبکہ وہ صوفے پر کھڑا نگاہیں یارم کے سوئے ہوئے وجود پر جمائے ہوئے تھا۔ رومی، میرا بچہ، اب نو شرارت۔ پہلے دیکھا نا بابا نے کیا حالت کی ہے۔ بابا سے پنگا، ہیلتھ کے لیے نو چنگا۔ وہ بے حد پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ اپنی معصوم آنکھیں پٹ پٹاتا اسے اپنی معصومیت دکھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، یارم کے ساتھ پنگا تو اب ایک ناممکن سی بات تھی۔ ہاں، اگر کوئی اور ہوتا تو، لیکن وہی رویام یارم کاظمی تھا جو اس دنیا میں آیا ہی یارم سے پنگے لینے تھا۔ ہاں، وہ رویام یارم کاظمی تھا، یارم کا وہ واحد دشمن جس کا یارم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ رویام بیبی، ماما آپ کے لیے یہ یلو شرٹ نکال رہی ہیں۔ ماما کے شہزادے پر یہ یلو کلر بہت پیارا لگتا ہے۔ وہ اس کے پاس یلو شرٹ رکھتے ہوئے بولی تو اس نے بھی باقاعدہ شرٹ پکڑ کر اپنے ساتھ لگائی تھی۔ میرا پیارا سا بچہ، یلو شرٹ وتھ بلو جینز۔ وہ خوشی خوشی اپنے بچے کے کپڑے نکال رہی تھی۔ اسے باہر لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، پھر نیچے والے ڈرا سے اس کے لیے جوتے نکالنے لگی، جب اسے ایک دفعہ پھر سے یارم کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے شیطان نے پاس پڑا جگ اٹھا کر یارم پر اڈھیل دیا تھا، اور اب اگلے ہی لمحے وہ جگ زمین پر رکھتا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ روح تو سب کچھ بھول بھلا کر اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے بھاگی تھی، کیونکہ یارم کا ارادہ کمرے سے باہر جا کر اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا تھا۔ یارم نہیں، یارم پلیز، بچہ ہے۔ روح یارم کا بازو پکڑے اسے باہر جانے سے روک رہی تھی، جبکہ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا اب سیدھا
شونو کے چھوٹے سے گھر میں جا چھپا تھا جو اس نے خود ہی کچھ دن پہلے اس کے لیے خریدا تھا۔ اس چھوٹے سے ڈاگ ہاؤس میں وہ دونوں سارا دن مزے سے کھیلتے تھے اور رویام کے مطابق یارم یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یارم پلیز چھوڑ دیں، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، اب تو بچے کی جان لینے پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے پنگا لیا تھا نا رات کو، وہ سو رہا تھا، آپ کو کیا ضرورت تھی اسے گدگدی کرنے کی؟ اس کی نیند خراب کی تھی پہلے آپ نے۔ اوہ، تو بدلا کھیل رہا ہے تمہارا بیٹا۔ میں اسے گدگدی کروں گا تو تمہارا چوزا آ کر مجھے کاٹے گا۔ کتے کے ساتھ رہ کر اس کی حرکتیں بھی کتوں جیسی ہو گئی ہیں۔ وہ کتا نہیں، شونو ہے، روح نے معصومیت سے کہا، اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ایک تو اس نے کسی بھی طرح کی شرٹ نہیں پہن رکھی تھی، اس کے سکس پیکس اور کثرتی جسمانت اس کے سامنے تھی۔ اگر تو وہ شرٹ پہن کر کھڑا ہوتا تو وہ شرٹ کو کھینچ کر آسانی سے اسے روک لیتی تھی، لیکن اس وقت تو وہ اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، وہی کتا شونو، تمہارے بیٹے کو میں اپنی طرح، تمہارے بیٹے کو بھی اس نے اپنی طرح بنا دیا ہے۔ دیکھو میری کیا حالت کی ہے اس نے، پورا کا پورا بھگو دیا ہے مجھے اور بستر کو بھی۔ اب میں کہاں سوؤں گا؟ آج بچ کر دکھائے تمہارا چوزا میرے ہاتھوں، آج نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ روح اسے کھینچنے کی ہر کوشش کر رہی تھی، بس کسی طرح سے رویام آج اس کے ہاتھوں بچ جائے۔ ویسے بھی آج ہی وہ اپنے کام سے دیر سے واپس آیا تھا تو وہ گھر پر ہی سو رہا تھا، ورنہ اس وقت تو وہ اپنے کام پر ہوتا ہے اور اس کا بچہ بالکل محفوظ ہر طرف کھیل رہا ہوتا تھا۔ میں صاف کرتی ہوں نا، میں ابھی آپ کو صاف کر کے دیتی ہوں، آئے نا، میں ابھی سارا بیڈ صاف کر دوں گی، آپ کی نیند خراب نہیں ہوگی، پلیز۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے واپس اندر لے کر آئی تھی، جبکہ وہ غصے سے دروازے کو گھور رہا تھا، جیسے دروازے کے باہر اسے رویام نظر آ رہا ہو۔ وہ اپنی نیند خراب ہونے پر اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ اپنے اس چھوٹے سے چوزے سے وہ ایسی امید نہیں رکھتا تھا۔ صرف گدگدی کا انتقام لینے کے لیے اس نے اس کی نیند خراب کر دی تھی، وہ بھی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ۔ ہاں، وہ یارم کاظمی کا خون تھا، انتقام لینا تو فرض تھا اس پر، لیکن اپنے باپ سے۔ وہ رویام کو اگنور کرتے ہوئے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھنے لگا۔ جب روح کو بے چینی سے اس کا بیڈ صاف کرتے دیکھا، اپنے بیٹے کے لیے اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی، حالانکہ اپنے بیٹے کی شرارتیں تو اسے نظر ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ اس کا بچہ تو معصوم تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ تمہارے بیٹے نے میری نیند خراب کی ہے، اب جب تک مجھے نیند نہیں آ جاتی، یہیں میرے پاس میری باہوں میں رہو گی تم۔ یارم اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے بولا تو اس نے حیرت سے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تھا جو یارم آتے ہوئے بند کرایا تھا۔ ڈونٹ وری، دروازہ بند ہے،
تمہارا نمونہ آ کر نہیں دیکھ پائے گا ہمیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ ایسے نہ کہا کریں، اتنا معصوم سا تو ہے میرا بچہ، اگر آپ پہلے شرارت نہ کریں تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اس کے سینے پر اپنی انگلی ٹریس کرتی بڑی معصومیت سے بولی تھی، تمہارا بیٹا کتنا معصوم ہے یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ میرے خیال میں ہمیں اس ٹاپک پر بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے لبوں کو دیکھتا، اپنی بات مکمل کرتا، اب کی دفعہ اس کے لبوں پر اپنی قید جما چکا تھا، جبکہ روح بھی فی الحال ہر طرح کی سوچوں سے آزاد ہوتی اس کی نرم و گرم لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے نقوش کو چومتا اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا۔ جب اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے روح نے ایک نظر صوفے کی طرف دیکھا تھا جہاں رویام کی یلو شرٹ، جینز اور وہ جوتے پڑے تھے جو اس نے ابھی نکالے تھے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے باپ کے غیظ و غضب کو شانت کرنے کے بعد اسے اپنا شہزادہ تیار کرنا تھا، اپنے بیٹے کو بعد میں سوچ کر مسکرا لینا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ غربت کے لمحات میں وہ آج بھی کسی تیسرے کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ روح کے لیے اس کی محبت بہت الگ روپ اختیار کر چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے اور بیوی کے پیار کو لے کر جنونی تھا۔ وہ روح کے پیار پر کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسے اپنے بیٹے کا اس کا بیٹا اس کی جان سے زیادہ عزیز تھا، لیکن روح کے معاملے میں وہ آج بھی پہلے دن کی طرح شدت پسند تھا۔ اسے اجازت تھی محبت کرنے کی، وہ رویام سے بے انتہا پیار کرے۔ وہ خود بھی رویام سے عشق کرتا تھا، لیکن اپنا حق وہ سود سمیت لیتا تھا، یہاں تک کہ رویام کو دی گئی کسز کا بھی وہ حساب رکھتا تھا۔ گھر میں جگہ جگہ CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھتا تھا، اور سب سے زیادہ جو چیز اس کی نظر میں آتی تھی وہ تھی رویام کو دیے گئے اس کے سارے دن کے کس، جس کا انتقام وہ رات کو سود سمیت لیتا تھا۔ اور اس وقت بھی وہ اس سے اپنے حصے کا پیار لے رہا تھا، کیونکہ صبح صبح وہ اس کے پاس بیٹھی رویام کو پیار کر رہی تھی۔ اب اس کی باری تھی، اور روح جانتی تھی کہ جب تک یارم پوری طرح سے اپنا پیار وصول نہ کر لے وہ اسے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دینے والا تھا۔ اسی لیے تو خاموشی سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنائے اس کی جان لیوا شدتوں کو اپنے نازک وجود پر سہ رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی یہ فرسٹ ایپیسوڈ۔ میں کوشش کروں گی، اگر تو کل ٹائم لگ گیا، یار پتہ ہے کیا، کل نا صبح یونیورسٹی جانا ہے، اور پھر فرائیڈے ہے کل، میں بھی کل فرائیڈے ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر تو ٹائم بچا تو میں 20 منٹ کی ریکارڈنگ اوبیسلی ضرور کروں گی اپنے انڈین ریڈرز کے لیے، اور ان کے لیے جو اردو پڑھنا نہیں جانتے۔ تو یار اس ویڈیو کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ لوگ پیار سے لائک کر دو اگر کرنا چاہتے ہو تو۔ کامنٹس میں انتظار کروں گی ان ریڈرز کا جس نے اسپیشلی بولا ہے کہ ریکارڈنگ لازمی کریں، تو آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، صرف یہاں پر نہیں بلکہ اپنے فیس بک کے گروپ میں بھی
جہاں پہ آپ لوگوں نے ریویو دینا ہے. تو اگر آپ کی رائٹر آپ کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے تو تھوڑا سا پیار تو آپ کی طرف سے بھی میں ڈیزرو کرتی ہوں. تو سوری یار, بیچ میں میری ہنسی نکل گئی کیونکہ جب میں یہ والا سین لکھ رہی تھی رویام اور وہ ڈوگی والا مطلب شونو والا سین جب میں لکھ رہی تھی تب نا میں نے کچھ اور لکھا تھا. میں نے کہا تھا یہ چھوٹا کتا وہ بڑا کتا, تو مجھے لگا یہ ناول میں اچھا نہیں لگے گا, تو بعد میں نے ڈیلیٹ کر دیا. لیکن مجھے میرے ذہن میں وہ چیز آ گئی تو میری ہنسی چھوٹ گئی. تو ہم آگے انشاءاللہ کل یا پرسوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ یعنی کہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ ملیں گے. فرسٹ ایپیسوڈ کے 4 پارٹس ہوں گے جو کہ میں آپ کو کل نیکسٹ سیکنڈ ایپیسوڈ دوں گی. تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.